السلام علیکم ایوری ون۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ماں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی اور ان کی بیوی فراہیم بن یوسف کی بیٹی تھی۔ ان کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے خوشحالی بخشی تھی۔ وہ کافی مال و دولت رکھتے تھے۔ ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں اور بہت سے غلام ان کی ملکیت میں تھے۔ خدا نے انہیں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا کی تھی۔ وہ ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہتے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبری عطا کی۔ وہ بندگی اور خیرات کرنے میں آگے آگے رہتے تھے۔ شیطان کی مجال نہ تھی کہ وہ ان کے پاس پھٹک بھی سکے۔ شیطان لعین کے دل میں حسد کا شعلہ بھڑکا۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عداوت کی ٹھان لی۔ خدا کی جانب سے اس کو ہدایت ہوئی۔ اے مردود، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے، اس پر تیرا حربہ کارگر نہیں ہوگا، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ شیطان نے کہا، خداوند تو نے اس کو دولت اور خوشحالی دی ہے، اولاد سے اس کی آنکھیں روشن ہیں، پھر وہ تیرا شکر کیوں نہیں ادا کرے گا؟ ہم تو جب جانے کہ تو یہ نعمتیں اس سے چھین لے پھر بھی وہ تجھے یاد کرے۔ اگر یہ نعمتیں اس سے چھن گئیں تو وہ تجھے بھول جائے گا اور تیری بندگی سے دور جا پڑے گا۔ خدا نے فرمایا، اے ابلیس، میرے مخلص بندے کے بارے میں تیرا یہ گمان بہت غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوگا میرا شکر گزار بندہ تیرا شاکر ہو جائے۔ شیطان نے کہا، اگر تو مجھے ایوب کے مال اور اولاد پر اختیار دے دے تب معلوم ہوگا کہ وہ کیسی بندگی کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جا، ایوب کے مال اولاد پر میں نے تجھ کو اختیار دیا۔ ابلیس بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اس کام پر لگایا کہ وہ ان کے مال اور جانوروں کو تباہ کر دیں، اور آخر شیطان گوالے کی شکل میں حضرت ایوب کے پاس آیا اور کہا، تمہارے سارے جانور اور مویشی تباہ ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے یہ سب کچھ مجھے عطا کیا تھا اور اس نے اپنے عدل سے لے لیا۔ شیطان بہت مایوس ہوا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ایوب کی کھیتی اور کھلیہان میں آگ لگا دو، اور خود حضرت ایوب کے پاس آ کر بولا، تم تو نماز میں لگے ہو اور تمہاری کھیتیاں اور کھلیہان جل کر خاک ہو گئیں، درخت اور باغ سارے سوکھ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ سب ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تھا اور اپنے عدل سے واپس لے لیا، اور بغیر کسی پریشانی کے دل کے ساتھ نماز میں لگے رہے۔ شیطان بہت غمگین ہوا اور اسی طرح ایک ایک چیز برباد ہونے کی خبر دیتا رہا، اور حضرت ایوب علیہ السلام خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ آخر میں اس نے آ کر خبر دی، اے ایوب، گھر کے گرنے سے تمہارے بچے دب گئے۔ حضرت ایوب نے توکل اور صبر کی رسی ہاتھ سے نہیں جانے دی اور آپ کے مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر شیطان نے خدا سے کہا، الہی، ایوب جانتا ہے کہ تو اس کے صبر کے بدلے میں اسے دوگنا مال اور اولاد دے گا، اسی لیے وہ بے چین نہیں ہوتا۔ اگر تو مجھے اس کے جسم پر اختیار دے تب اس کی بندگی اور شکر گزاری کا حال معلوم ہو۔ خدا نے فرمایا، جا، میں نے تجھ کو اس کے بدن پر سوائے زبان، دل اور کانوں کے اختیار دے دیا۔ حضرت ایوب کے جسم مبارک میں خارش پیدا ہوئی اور ایسا روگ لگا کہ جسم کی کھال اور گوشت تک پھٹنے لگا۔ بدن میں کیڑے پڑ گئے جس سے بدبو آنے لگی۔ گھر والوں نے بستی سے باہر ایک جھوپڑی بنا دی جس میں حضرت ایوب رہنے لگے۔ آپ کے ساتھ کوئی تیماردار اور خبر لینے والا نہیں رہا اور آپ کے قریب نہ آتا۔ ایک آپ کی بیوی رحمت تھی جو آپ کی خدمت میں لگی رہتی اور جو کچھ ان کے پاس تھا سب آپ کے علاج میں لگا دیا۔ جب کچھ بھی پاس نہیں رہا تب بیوی صاحبہ مزدوری کرتی اور آدھی مزدوری تندرستی کے لیے صدقہ کرتی اور آدھی مزدوری کا کھانا خرید کر ان کے پاس لے جاتی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مزدوری کے لیے جاتی تھی تو شیطان سرے راہ کھڑا ہو کر انہیں منع کرتا کہ آپ ایسی حسین جمیل خاتون کس لیے مزدوری کرتی ہیں اور اپنی جوانی ایسے شخص کی خدمت میں کیوں برباد کرتی ہیں جس پر خدا کا قہر اترا ہے۔ یہاں ایک مصر کا سردار نہایت مالدار اور اختیار والا ہے، میں آپ کا نکاح اس سے کرا دوں گا اور اس طرح آپ کا درجہ بڑھے گا اور آپ کی عزت بھی بڑھے گی۔ حضرت رحمت اس کی باتوں پر کچھ بھی دھیان نہیں دیتی اور رات میں اپنے شوہر سے تمام باتیں بیان کرتی۔ حضرت ایوب فرماتے تھے، تو ہرگز اس کی باتوں پر نہ جا، وہ ابلیس ہے اور بے بنیاد باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔
ایک دن شیطان نے طبیب کے بھیس میں آ کر بی بی رحمت سے کہا، اس روگ کا علاج تو بس سور کا گوشت اور انگور کی شراب ہے، اس کے سوا کسی چیز سے بھی تمہارا شوہر تندرست نہیں ہوگا۔ بیوی صاحبہ تندرستی کے لالچ میں مزدوری کر کے دونوں چیزیں لے کر حضرت ایوب کے پاس حاضر ہوئی اور کہا، یہ دوا ایک طبیب نے بتائی ہے۔ حضرت ایوب کو غصہ آیا اور فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں حرام ہیں؟ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس کے بدلے میں تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا۔ بیوی صاحبہ اس کے باوجود خدمت کرتی رہی اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں ہونے دی۔ وہ دن رات خدمت میں حاضر رہتی۔ حضرت ایوب بھی اس مصیبت اور تکلیف میں صبر کرتے رہے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اور زمین کے رہنے والے اس حال سے حیران تھے۔ ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوئی۔ حضرت ایوب کی بندگی، اطاعت اور عقیدے میں کوئی بھی فرق نہیں آیا۔ شیطان کا سارا حربہ اور اس کی ساری چال ناکام ہو گئی۔ حضرت ایوب نے اپنے رب کو پکارا، خدایا مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ خدا نے ان کی پکار سن لی۔ مصیبت کا زمانہ گزرا اور حضرت ایوب کی آزمائش پوری ہوئی اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے تو حضرت جبرائیل ان کی جھوپڑی میں آئے اور خدا کی طرف سے انہیں تندرستی کی خوشخبری سنائی۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ سے اٹھایا اور فرمایا، اپنا داہنا پاؤں زمین میں مارو۔ پاؤں مارتے ہی ایک گرم چشمہ پیدا ہوا، پھر آپ نے اس میں غسل کیا اور تمام مرض بدن سے دور ہو گیا۔ پھر جبرائیل کے کہنے سے بایاں پیر زمین پر مارا اور ایک سرد چشمہ پھوٹا، اس میں سے آپ نے پانی پیا، جس کی برکت سے تمام اندرونی تکلیف اور خرابی دور ہو گئی۔ حضرت جبرائیل حضرت ایوب کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ بیوی صاحبہ مزدوری کر کے آئی اور 2 تندرست آدمیوں کو دیکھ کر حیرت سے کہا، یہاں میرا ایک بیمار شوہر تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت جبرائیل نے کہا، اگر تو اسے دیکھے گی تو کیا اس کو پہچان لے گی؟ حضرت ایوب علیہ السلام ہنس پڑے۔ بیوی صاحبہ نے انہیں پہچان کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت جبرائیل کے سکھانے سے حضرت ایوب نے کھجور کی 100 ہری شاخوں کو ایک ساتھ لے کر بیوی کو اس سے مارا۔ اس طرح ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی کو کوئی چوٹ بھی نہیں آئی۔ خدا نے ان کی تکلیف بھی دور کر دی اور انہیں ان کے بال بچے بھی دے دیے اور اپنی رحمت سے پہلے سے زیادہ عطا کیا۔ تندرستی ملنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام روم والوں کی طرف گئے تاکہ وہ انہیں خدا کی دعوت دیں اور انہیں سچے دین کی طرف بلائیں۔ اسی ملک میں حضرت ایوب کا انتقال بھی ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ ہی کے بندے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ امید ہے آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کومنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔